بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوبران عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹائیگر کاسار کے ایک ہوٹل کے ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا دونوں کو پاک ایشیا جانے والی فلائٹ میں سوار کرا کر اور فلائٹ کی روانگی کے بعد وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کوبران کا کاسار میں ہیڈ کوارٹر انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور جوانا نے وہاں ایک لحاظ سے قتل عام کر دیا تھا۔ فرینک اور ماریا سمیت وہاں موجود تقریباً 20 کے قریب افراد کو جوزف اور جوانا نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مشین روم کی تمام مشینری انہوں نے فائرنگ کر کے تباہ کر دی تھی۔ پھر میگا پاور بم وہاں نصب کر کے وہ تینوں وہاں موجود ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے اور کافی فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے بم کو ڈی چارج کر دیا، جس کے نتیجے میں اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا اور زمین اس طرح لرزی جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت دھول بن کر فضا میں بکھر گئی تھی۔ ہر طرف دھول کے بادل نظر آ رہے تھے، جس میں بڑے بڑے شعلے بھی بھڑکتے نظر آ رہے تھے۔ اس دھماکے کے بعد پورے شہر میں خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے اور لوگ سڑکوں کو چھوڑ کر گھروں میں گھس گئے، جیسے خطرہ صرف بڑی بڑی سڑکوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ پھر پولیس گاڑیوں کے سائرن اور فائر بریگیڈ کے سائرنوں سے فضا گونجنے لگی۔ ٹائیگر کار دوڑاتا ہوا قریب ہی ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہر میں ایمرجنسی حالات پیدا ہونے کے بعد پولیس انتہائی سختی سے گاڑیوں اور گزرنے والوں کی چیکنگ کرتی ہے۔ ہوٹل میں 3 کمرے آسانی سے مل گئے تھے۔ ٹائیگر نے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے پاک ایشیا عمران کو فون کیا اور اسے مختصر اور کوڈ ورڈ میں ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بارے میں بتا دیا، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں اگر پولیس کال ٹیپ بھی ہو رہی ہو تو اصل حالات اسے معلوم نہ ہو سکیں۔ عمران نے اسے کہا کہ وہ پہلے دستیاب ہونے والی فلائٹ سے جوزف اور جوانا کو پاک ایشیا بھجوا دے۔ اس سے پہلے وہ اپنا میک اپ تبدیل کر لے تاکہ وہاں اسے تلاش کیا جائے تو مشکوک نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ عمران کو فون کرے۔ چنانچہ ٹائیگر نے ایئرپورٹ سے فون کر کے پاک ایشیا جانے والی فلائٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پہلی دستیاب فلائٹ میں ان دونوں کی بکنگ کرا دی۔ پھر وہ ایئرپورٹ پر خود ان کے ساتھ گیا اور فلائٹ کو روانہ کر کے وہ واپس آیا تھا، اور اس وقت وہ ہوٹل میں کمرے میں بیٹھا عمران کو فون کرنے میں مصروف تھا۔ اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ عمران نے اسے یہاں رکنے کے لیے کیوں کہا ہے، کیونکہ ان کا مشن تو پورا ہو چکا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود فون کو پہلے اس نے ڈائریکٹ کیا اور پھر اس نے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ علی عمران MSc DSc آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتی عمران کی خوشگوار آواز سنائی دی۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے اپنا فرضی نام لیتے ہوئے کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو بھائی، منہ سے یا ناک سے؟ عمران نے کہا۔ کاسار سے باس، A1 اور 2 دونوں کی فلائٹ واپسی کے لیے روانہ ہو چکی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ اچھا، اب سنو، ہیڈ کوارٹر کی تباہی سے ہیڈ کوارٹر کا اصل چیف اور اس کے ساتھی ختم نہیں ہوئے۔ فرینک ہیڈ کوارٹر کا چیف نہیں تھا، کوبران کے سپر گروپ کا چیف تھا۔ صرف عمارت تباہ ہونے سے کوبران کی قوت ختم نہیں ہو سکتی، وہ اس جیسی سینکڑوں عمارتیں خریدنے کے قابل ہیں، اس لیے مشن اس وقت مکمل ہوگا جب ہیڈ کوارٹر کے چیف ولیم جونز کا خاتمہ ہوگا، اور یقیناً ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا سن کر یہ لوگ واپس آئیں گے۔ ولیم جونز تربیت یافتہ اور تیز ایجنٹ ہے، تم نے اب پہلے اس کا خاتمہ کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے، اور ہاں، اس ولیم جونز سے تم نے سپر کوبران گروپ کے سپر ہیڈ کوارٹر اور لارڈ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی ہے۔ عمران نے کہا۔ یہ ہیڈ کوارٹر تو تباہ ہو چکا ہے باس، اس کے علاوہ اور 2 ہیڈ کوارٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کاسار ہیڈ کوارٹر آپریشنل ہیڈ کوارٹر تھا، اس لیے تو میں ولیم جونز کا خاتمہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہا تو دوسری کسی عمارت میں ہی گیا ہوگا اور پھر آپریشنل ہیڈ کوارٹر قائم کر کے کام شروع کر دے گا، عمران نے کہا۔ لیکن اسے کیسے تلاش کیا جائے باس؟ ٹائیگر نے کہا۔ اخبار میں تلاش گمشدہ کا اشتہار دے دینا اور بتانے والے کو بھاری انعام دینے کا اعلان بھی کر دینا، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ سوری باس، ٹائیگر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ وہاں سے تمہیں ایک ڈائری ملی ہے جس میں ہیڈ کوارٹر کے 2nd پوائنٹ کا ذکر ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے چونکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ یہ 2nd پوائنٹ خصوصی طور پر ایسے ہی حالات کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ ڈائری میں اس کا ایڈریس موجود ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ موجود ہے، مجھے زبانی یاد بھی ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم وہاں پر جاؤ، اول تو ولیم جونز وہیں موجود ہوگا، لیکن اگر نہ ہو تو وہاں موجود افراد کو لازماً اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ تربیت یافتہ اور فعال ایجنٹ رہا ہے، اس لیے تمہاری معمولی سی حماقت تمہاری جان لے لے گی، اس لیے پوری طرح ہوشیار رہنا۔ عمران نے اسے باقاعدہ اس انداز میں سمجھانا شروع کر دیا جیسے استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو دوسری طرف سے بغیر کچھ کہے رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے یاد تھا کہ ڈائری میں سیکنڈ پوائنٹ کا ایڈریس گارڈن کالونی کا تھا۔ ڈائری اس نے جوانا کے ساتھ پاکیشیا بھجوا دی تھی تاکہ عمران اسے چیک کر سکے، اور پھر ٹائیگر کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھ کر وہ کمرے سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے گارڈن کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ٹائیگر چونکہ کاسار کا نقشہ کئی بار غور سے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک جدید ساخت کی کالونی میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھومنے کے بعد اسے اس نمبر کی کوٹھی نظر آ گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ ٹائیگر نے کار وہاں سے کچھ دور ایک پبلک پارکنگ میں روک دی۔ وہ اس کار کو گیٹ پر لے کر جانا نہ چاہتا تھا کیونکہ یہ کار بہرحال تباہ شدہ ہیڈ کوارٹر سے اس نے حاصل کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ کے لوگ اس سے واقف ہوں۔ اس طرح ٹائیگر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، اس لیے اس نے کار پبلک پارکنگ میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ مشین پسٹل اس کی جیب میں موجود تھا، البتہ انتہائی طاقتور زیرو مشین کو اس نے آن کر کے ایک بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ یہ بیگ خالص لیدر کا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ بیگ میں زیرو مشین آن ہونے والی ریس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی۔ اس نے بیگ کار کی اگبی سیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کار کا اگبی دروازہ کھولا اور بیگ اٹھا کر کاندھے پر لٹکایا، اور پھر کار کے دروازے لاک کر کے اس نے چابی جیب میں ڈالی اور پیدل چلتا ہوا اس کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ براہ راست کوٹھی کے گیٹ کی طرف جانے کی بجائے وہ پہلے سائڈ روڈ پر چلتا ہوا اگبی طرف کو گیا، لیکن اس کوٹھی کی اگبی طرف دوسری کوٹھی کا اگبی حصہ تھا، اور دونوں کوٹھیوں کی دیواریں آپس میں جڑی ہوئی تھیں، اور نہ ہی باوجود کوشش کے ٹائیگر کو سیوریج کا کوئی دہانہ نظر آیا۔ کوٹھیوں کی سائڈ دیواریں بھی خاصی اونچی تھیں، اس لیے وہ انہیں پھلانگ نہ سکتا تھا، اور اس نے کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس اس لیے فائر نہ کی تھی کہ زیرو مشین تو کوٹھی سے باہر تھی، اور چونکہ ہیڈ کوارٹر میں ایسی ریز مشین موجود تھی جس کی موجودگی میں بے ہوش کر دینے والی گیس اپنے اثرات کھو دیتی ہے، اب سوائے گیٹ سے اندر جانے کے اور کوئی راستہ باقی نہ تھا، اس لیے وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ بند تھا، اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک مقامی آدمی ہاتھ میں مشین گن پکڑے باہر آ گیا۔ آپ نے کال بیل دی ہے؟ باہر آنے والے نے ٹائیگر کو قدرے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بیل دی ہے، میرا نام مائیکل ہے اور میرا تعلق گارڈن سے ہے۔ میں نے جناب ولیم جونز سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے ایک کام کے لیے بتایا تھا۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ گارڈن سے پیدل آئے ہیں؟ مسلح شخص نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ گارڈن سے کاسار تک ہوائی جہاز میں آیا ہوں، ایئرپورٹ سے ٹیکسی اسٹینڈ تک پیدل آیا ہوں، اور ٹیکسی اسٹینڈ سے یہاں تک ٹیکسی میں آیا ہوں۔ مزید تفصیل بھی بتاؤں؟ ٹائیگر نے درشت لہجے میں کہا۔ سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے۔ چیف ولیم جونز یہاں کاسار میں موجود نہیں ہیں، اس لیے آپ کو واپس پیدل جانا پڑے گا کیونکہ یہاں ٹیکسی اسٹینڈ کافی دور ہے، اس آدمی نے کہا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ٹائیگر نے اچانک پوچھا۔ میرا نام رابرٹ ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مسلح آدمی نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ تو مسٹر رابرٹ، میں یہاں موجود رہوں گا، آپ ٹیکسی اسٹینڈ پر جا کر میرے لیے ٹیکسی لے کر آئیں، اور آپ مجھے کسی ایسے ہوٹل کا پتہ بھی بتا دیں جو کاسار میں سب سے اچھا ہوٹل ہو، ٹائیگر نے کہا۔ سوری، میں یہاں پر اکیلا ہوں اور میں باہر نہیں جا سکتا، آپ کو خود ہی جانا ہوگا، رابرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کھلے گیٹ کی طرف مڑا ہی تھا کہ ٹائیگر نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ رابرٹ اپنے حکم سے قدموں کی آواز سن کر مڑ ہی رہا تھا کہ ٹائیگر نے اس کی پشت پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ رابرٹ چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل آگے زمین پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر ایک طرف کو جا گری تھی۔ نیچے گرتے ہی رابرٹ نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر کی لات بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور اٹھتے ہوئے رابرٹ کی کنپٹی پر ٹائیگر کے بوٹ کی ٹو اس قدر زور سے پڑی کہ رابرٹ کے منہ سے ادھوری سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پہلو کے بل گرا، اور پھر پشت کے بل ہو کر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کنپٹی پر پڑنے والی ایک ہی زوردار ضرب نے اس کا ذہن تاریک کر دیا تھا۔ ٹائیگر نے مڑ کر چھوٹا گیٹ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا، پھر سے بے ہوش پڑے رابرٹ کو اٹھا کر گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے کمرے کے فرش پر ڈال دیا۔ یہ شاید رابرٹ کا ہی کمرہ تھا کیونکہ وہاں ایک میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں اور کچھ نہ تھا، البتہ میز پر فون سیٹ موجود تھا جس کے ذریعے صرف کال سنی جا سکتی تھی، خود کال نہ کی جا سکتی تھی۔ ٹائیگر نے رابرٹ کی تلاشی لی
لیکن اس کی جیب میں صرف پرس تھا اور کچھ بھی نہ تھا، بلکہ کوئی رقم بھی نہ تھی۔ ٹائیگر نے پرس واپس اس کی جیب میں ڈال دیا، جبکہ رابرٹ نے کہا بھی تھا کہ وہ یہاں اکیلا ہی ہے۔ لیکن ٹائیگر نے اس بات کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رابرٹ نے جھوٹ بولا ہو۔ اس کمرے سے نکل کر ٹائیگر کوٹھی کی عمارت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا تاکہ اگر کوئی کوٹھی میں موجود ہو تو وہ اس کے قدموں کی آواز سن کر پہلے سے ہوشیار نہ ہو جائے۔ لیکن عمارت کے کمرے خالی پڑے تھے، البتہ ایک بڑے کمرے میں اس نے راڈز والی کرسیاں بھی پڑی دیکھی تھیں، تو انہیں دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ درست جگہ پر آیا ہے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے لیے جو ایمرجنسی پوائنٹ تیار کیے جاتے ہیں اور وہاں ایسے انتظامات لازماً کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ اس کمرے کو چیک ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں دور سے ایسی آواز پڑی جیسے کوئی گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ ٹائیگر کے اعصاب بے اختیار تن گئے۔ اس نے جیب سے بے ہوش کر دینے والا گیس کا پسٹل نکالا اور کمرے کے بیرونی دروازے پر پہنچ کر پہلے سے سر باہر نکال کر برآمدے اور صحن کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے کانوں میں گلاس اگر ٹوٹنے کی آواز کہاں سے آئی ہے، اور پھر اس نے بے ہوش کر دینے والے گیس کے پسٹل کا رخ اس طرف کو کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ پسٹل سے نیلے رنگ کا کیپسول نکل کر برآمدے کے فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ٹائیگر نے دوسرا کیپسول بھی فائر کر دیا اور اس نے سانس روک لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بے ہوش کر دینے والی گیس انتہائی زود اثر ہے، لیکن جتنی زود اثر ہے اتنی ہی جلد فضا میں مل کر اپنے اثرات ختم بھی کر دیتی ہے۔ اس لیے اس نے 2 کیپسول فائر کرنے کے چند لمحوں بعد اس نے ہلکا سا سانس لیا، اور جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے لمبا سانس لیا اور پھر بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اس نے جیب میں رکھا اور دوسری جیب میں رکھا وہ مشین پسٹل نکال کر اب وہ پورے اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ اب پوری کوٹھی میں موجود رابرٹ سمیت وہ آدمی بھی جس کے ہاتھوں سے گلاس گر کر ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی کے علاوہ اگر کوئی اور موجود ہوگا تو وہ بھی بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا، اور پھر وہ اندازے سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کے خیال کے مطابق گلاس ٹوٹا تھا، اور پھر اسے سامنے میز کے نیچے پڑا ہوا ٹوٹا ہوا گلاس نظر آ گیا۔ میز پر بڑی سی شراب کی بوتل موجود تھی، لیکن ٹائیگر الرٹ ہونے کی بجائے اسی طرح مطمئن انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں جو بھی آدمی موجود ہوگا وہ بے ہوش پڑا ہوگا۔ اچانک اسے اپنے حکم میں کسی حرکت کرنے کا احساس ہوا تو بجلی کی سی تیزی سے مڑنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح مڑتا اس کے سر پر دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ایک لمحے کے لیے اس کے سر کے اندر سورج کی تیز روشنی پھیل گئی، لیکن یہ روشنی صرف ایک لمحے کے لیے تھی۔ اس کے بعد وہ ذہنی اور جسمانی طور پر گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں جگنوں کی روشنی بار بار چمکتی ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی بار بار روشنی نظر آنے لگی۔ پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں دوڑنے لگیں۔ یہ درد اس قدر تیز تھا کہ اس کے منہ سے خود بخود کراہیں نکل رہی تھیں، اور وہ اس درد کی وجہ سے پوری طرح ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آتے ہی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ راڈز میں جکڑا ہوا ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ کمرہ وہی تھا جسے اس نے پہلے اچھی طرح چیک کر لیا تھا، اور جہاں موجود ہوتے ہوئے اس نے گلاس گر کر ٹوٹنے کی آواز سنی تھی اور اس نے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی تھی، کیونکہ اس کے کاندھے پر لٹکے ہوئے بیگ میں زیرو مشین آن تھی، اور اسے مکمل یقین تھا کہ زیرو مشین کی موجودگی کی وجہ سے یہاں کی ریز مشین جو بے ہوش کر دینے والی گیس کو بے اثر کر دیتی ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ اس لیے لازماً گیس کے فائر کے بعد کوٹھی میں موجود تمام افراد سوائے اس کے، کیونکہ اس نے سانس روک لی تھی، بے ہوش ہو چکے ہوں گے۔ لیکن جس کمرے میں گلاس ٹوٹا تھا وہاں کوئی آدمی نہ صرف موجود تھا بلکہ پوری طرح ہوشیار بھی تھا، کیونکہ اس کے سر پر لوہے کا راڈ اس قوت سے مارا گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا تھا، اور اب اسے ہوش آیا تو وہ راڈز میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا اور کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ٹائیگر نے اب راڈز پر توجہ دینی شروع کر دی، اور پھر جلدی وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ریموٹ کنٹرول سے حرکت میں آنے والے راڈز ہیں، اور اسے معلوم تھا کہ ایسا سسٹم کس انداز میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سگنل انہیں آپریٹ کر سکیں۔ ان راڈز کو اس طرح کے سگنل کا کام دیتے ہیں، ایک طرف کے سگنل سے وہ بند ہو جاتے تھے اور دوسری طرف کے سگنل سے وہ فوراً نکل جاتے تھے، اور دونوں سگنلز کے راڈز والی کرسیوں کے فرش پر ایک ڈبہ موجود رہتا تھا، لیکن ٹائیگر کسی طرح بھی اس ڈبے تک نہ جا سکتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح ان راڈز سے آزادی حاصل کرے کہ دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک کرسی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ٹائیگر کی طرف بڑی نفرت بھری نظروں سے دیکھا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر رابرٹ نے کرسی ٹائیگر سے کچھ فاصلے پر رکھی
اور کاندھے پر رکھی مشین گن اتار کر ہاتھ میں اس طرح لے لی جیسے ابھی وہ اس کا رخ ٹائیگر کی طرف کر کے فائر کھول دے گا. لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ جس شخصیت کے لیے کرسی لائی گئی تھی وہ آئے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. ہاں تو مسٹر رابرٹ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے چونکہ جھوٹ بولا تھا اس لیے آپ کو سزا برداشت کرنا پڑی، ٹائیگر نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا. لیکن رابرٹ ٹائیگر کی بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹا اور پھر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تو ٹائیگر ایک بار پھر راڈس کی طرف متوجہ ہو گیا. لیکن باوجود کافی غور کرنے کے بعد بھی وہ اس کا توڑ نہ نکال سکا. اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ ریموٹ حاصل کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ رابرٹ یا اس کا باس اسے ریموٹ کیسے دے سکتے تھے. ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک آدمی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا. وہ اپنے انداز سے ہی طبیعت یافتہ اور فیلڈ کا آدمی دکھائی دیتا تھا. میرا نام ولیم جونز ہے اور میں کوبران کا چیف ہوں. یہ میں نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تم بھی اپنا اصل تعارف کرا دو، تاکہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ ہو. ولیم جونز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. رابرٹ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا. مشین گن اس نے کاندھے سے لٹکا لی تھی. میرا نام ٹائیگر ہے اور میں پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے عمران کا شاگرد ہوں، اور تم سے ملنے اس لیے آیا تھا کہ میں تم سے مل کر تمہیں بتا دوں کہ کوبران پاکستان میں کوئی مجرمانہ کارروائیاں نہ کرے اور عورتوں کو اغوا کر کے دوسرے ممالک میں فروخت کرنے کا مذموم کاروبار نہ کرے. تو پاکستان کو اس کے سپر ہیڈ کوارٹر اور لارڈ ہیڈ کوارٹر سے کوئی سروکار نہ ہوگا. لیکن اگر کوبران نے ایسا کیا تو پھر پوری دنیا میں اس کی مکمل صفائی کر دی جائے گی. میں یہی بات کرنے اور تمہاری بات فون پر اپنے باس عمران سے کرانے کے لیے آیا ہوں. لیکن تمہارے اس رابرٹ نے یہ سمجھا کہ میں چونکہ کار پر یہاں نہیں آیا اس لیے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے مجھے اسے بے ہوش کرنا پڑا. پھر میں ابھی کوٹھی کی تلاشی لیتا پھر رہا تھا کہ مجھے دور سے گلاس گر کر ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تو میں نے کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی. لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم بے ہوش نہیں ہوئے، حالانکہ تمہیں بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا. ٹائیگر نے بڑے مطمئن سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا. تو ولیم جونز بے اختیار ہنس پڑا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم عمران کے شاگرد ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمران شراب نہیں پیتا، اس لیے تم شراب نہیں پیتے ہوگے. اس لیے نہ اسے معلوم ہوگا اور نہ ہی تمہیں کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے. اور ذہن پر نشے کا غلبہ ہو تو بے ہوش کر دینے والی گیس الٹا اثر کرتی ہے اور آدمی الرٹ اور چاقو چوبند ہو جاتا ہے. تمہیں گلاس ٹوٹنے اور میں اس پر پڑی شراب کی بوتل دیکھ کر یہ سب کچھ سمجھ جانا چاہیے تھا. لیکن تم اس طرح مطمئن تھے کہ یقیناً میں تمہیں کسی بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ملوں گا، جس کے نتیجے میں تم اس وقت اس حالت میں موجود ہو. ولیم جونز نے مسکراتے ہوئے کہا. تم درست کہہ رہے ہو، مجھے واقعی اس کا علم نہیں تھا. جو آفر میں نے کی ہے اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا. کوبران بین الاقوامی تنظیم ہے اور سپر کوبران گروپ پر تم نے اس لیے غلبہ پا لیا کہ انہیں پاکستانی لوگوں کے انداز اور کارکردگی کا علم نہ تھا. لیکن مجھے بخوبی علم ہے اور تمہاری لاش میں بطور تحفہ کوبران کی طرف سے عمران کو بھجواؤں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ جو چاہتا ہے کر لے. نتیجہ اس کے خلاف ہی نکلے گا. پاکستان سیکرٹ سروس کوبران کے ہاتھوں ہی ختم ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ تم نے 2 حبشیوں کے ساتھ مل کر ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے اور یہ اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے، ورنہ مجھے پاکستان پہنچ کر تمہارے اور حبشیوں کے خلاف کام کرنا پڑتا. لیکن اب تمہیں بتانا ہوگا کہ دونوں حبشی کہاں رہتے ہیں اور اپنی بات تم نے کنفرم بھی کرانی ہے. اور یہ سن لو کہ تم کتنے ہوشیار ہو، لیکن تم ان روڈ سے کسی طرح بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے یہ خصوصی طور پر نصب کرائے ہیں. تمام کرسیوں کے روڈز کو صرف ریموٹ سے آپریٹ کیا جاتا ہے. اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم انہیں آپریٹ کر سکو، اس لیے تم اس پر غور کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرو. ولیم جونز نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا. تو ٹائیگر نے ایسا سانس لیا جیسے وہ ولیم جونز کی بات سن کر بے حد مایوس ہوا ہو. اوہ، تو یہ ریموٹ کنٹرول روڈ والی کرسیاں ہیں. یہ تو ناقابل شکست ہوتی ہیں. ہر کرسی کے ساتھ تار اٹیچ ہوتی ہے. ٹائیگر نے مایوسانہ لہجے میں کہا. ہاں، اور سنو، میں اب تک تمہارا لحاظ کر رہا ہوں گا کہ تم عمران کے شاگرد ہو، لیکن اب تم نے میرا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا. ولیم جونز کا لہجہ اس بار بے حد سخت اور کڑک تھا. ہڈیاں تو تب ٹوٹیں گی جب میں روڈ سے باہر آؤں گا. میں بھی اب تک تمہارا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ اب تک تم اور تمہارے ساتھی رابرٹ کی لاشیں یہاں پڑی نظر آ رہی ہوتی. ٹائیگر نے اب ولیم جونز سے بھی زیادہ سخت اور کڑک لہجے میں کہا. تو ولیم جونز کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے. تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو اور دھمکی دو مجھے، ولیم جونز کو، چیف آف کوبران کو. تمہاری یہ جرت، ولیم جونز نے یکلخت پاگلوں سے انداز میں چیختے ہوئے کہا.
ہاں، چیف آف کبران جو عورتوں کو فروخت کرنے کا ذلیل دھندا کرتا ہے، ٹائیگر نے اور زیادہ نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ولیم جونز اس طرح بگڑا جیسے واقعی وہ پاگل ہو گیا ہو۔ گن مجھے دو رابرٹ، میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، ولیم جونز نے چیختے ہوئے مڑ کر اپنے عقب میں کھڑے رابرٹ سے کہا۔ یہ لیں چیف، رابرٹ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ گن رابرٹ کے ہاتھ سے نکل کر ولیم جونز کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کوئی حرکت کرے، کیونکہ اگر وہ اپنی کرسی سے چھلانگ لگاتا تب بھی وہ ولیم جونز تک پہنچ سکتا تھا، اور ولیم جونز کو نشانہ بنانے پر رابرٹ لازماً اس پر مشین گن کا فائر کھول دیتا۔ جہاں تک راڈس کا تعلق تھا تو ابھی سے اس کی فکر نہ رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تمام کرسیوں کے راڈس اس ڈبے سے نکلنے والی تاروں سے اٹیچ ہیں، اور راڈس کا کنیکشن کرسی کے عقبی پائپ کی سائڈ میں تھا۔ ٹانگ مخصوص انداز میں موڑ کر اس کے تار کو بوٹ کی ٹو سے توڑا جا سکتا تھا، اور پھر پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی راڈس کے واپس کرسی میں غائب ہو جانے کی مخصوص آوازیں سن کر ولیم جونز اور رابرٹ دونوں چند لمحوں کے لیے حیرت میں سے سکتے میں آ جائیں گے، اور یہی چند لمحے ٹائیگر کے لیے کافی رہیں گے۔ اور وہی ہوا۔ جیسے ہی ولیم جونز نے مشین گن ہاتھ میں لی، ٹائیگر نے پیر کو جیسے وہ پہلے ہی مخصوص انداز میں موڑ کر تار کے ساتھ ایڈجسٹ کر چکا تھا، ایک زوردار جھٹکا دیا تو کڑاک کڑاک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ٹائیگر کے جسم کے گرد موجود راڈس واپس کرسی میں غائب ہو گئے، اور ٹائیگر کی توقع کے عین مطابق ولیم جونز جو گن کو ٹائیگر کی طرف سیدھا کر رہا تھا اور رابرٹ پیچھے کھڑا تھا، یہ آوازیں سنتے ہی یکلخت مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے۔ حیرت نے ان کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا، اور ٹائیگر تو پہلے ہی اس سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ اس کا جسم فضا میں اس طرح اچھلا جیسے بند اسپرنگ کھل کر اچانک اڑتا ہے، اور اس کا جسم ولیم جون سے ٹکراتا ہوا اس سے ساتھ لیے فرش پر گرا، جبکہ اس کی ٹانگ رابرٹ کے سینے پر پڑی اور وہ بھی چیختا ہوا پشت کی بلکہ فرش پر جا گرا۔ لیکن دوسرا لمحہ ٹائیگر کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوا، کیونکہ ولیم جونز نے اس انداز میں گرنے کے باوجود ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن پکڑے ہی رکھی تھی، اور جیسے ہی ٹائیگر اور ولیم جونز دونوں فرش پر گرے، ولیم جونز نے اپنے جسم کو اس طرح سمیٹا جیسے اڑنے والے سانپ اپنے جسم کو سمیٹ کر فضا میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اسی طرح ولیم جونز نے اپنے جسم کو سمیٹ کر نہ صرف خود کو سنبھال کر اپنے سینے پر گرے ٹائیگر کو بھی ایک زوردار جھٹکے سے اچھال کر سائڈ پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے کھڑا ہوا، اور اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ٹائیگر پر مشین گن سیدھی کر لی۔ اب ٹائیگر کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا، لیکن جب بچانے والی ذات بچانے کا فیصلہ کر لے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا کہ اسی لمحے رابرٹ نے چیختے ہوئے ٹائیگر پر حملہ کر لیا۔ اس نے شاید ولیم جونز کی طرف دیکھا ہی نہ تھا کہ وہ گن ٹائیگر کی طرف سیدھی کر رہا ہے، اور اسی لمحے ریٹریٹ کی آواز کے ساتھ ہی رابرٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ رابرٹ جیسے ہی ٹائیگر پر گرا، ٹائیگر نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے واپس اچھال دیا، اور زخمی اور تڑپتا ہوا رابرٹ دوسرے لمحے ولیم جون سے ایسے ٹکرایا جیسے گن سے نکلی ہوئی گولی پوری قوت سے سامنے موجود ہدف سے ٹکراتی ہے۔ ولیم جونز کے ہاتھ سے گن نکل گئی۔ اس نے نیچے گرتے ہی رابرٹ کو واپس اچھالنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ بری طرح پھڑکتا ہوا رابرٹ دوبارہ اس پر گرا اور اس کے ساتھ ہی چمٹ گیا، جیسے خطرے کو محسوس کر کے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ ولیم جونز نے اپنے آپ کو رابرٹ کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ چند لمحوں تک ایسا نہ کر سکا، اور ان چند لمحوں سے ٹائیگر نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اور دوسرے لمحے اس نے جھک کر کھڑی ہتھیلی کا وار ولیم جونز کی ایک پنڈلی پر کیا، تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی نہ صرف ولیم جونز کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، بلکہ ولیم جونز کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اسی لمحے ولیم جونز نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے اوپر پڑے رابرٹ کی لاش کو ایک طرف دھکیل دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے دھکیل کر بازوؤں کے بل اٹھنے کی کوشش کی، ٹائیگر ایک بار پھر جھکا، اور دوسرے لمحے اس کی کھڑی ہتھیلی کی کالی ضرب پوری قوت سے ولیم جونز کے بازو پر پڑی، اور ایک بار پھر کٹاک کی آواز اور ولیم جونز کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا، اور وہ جو ہاتھوں کو فرش پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا واپس فرش پر پشت کے بل گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر ولیم جونز کی دوسری طرف آ گیا، جہاں ولیم جونز سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر مشین گن پڑی تھی، لیکن اب ولیم جونز اسے اٹھا کر کسی کو نشانہ نہ بنا سکتا تھا، کیونکہ اب وہ ایک ہاتھ اور ایک بازو اور ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے گن کو ایک ٹھوکر مار کر ولیم جونز سے دور کر دیا، اور ایک بار پھر وہ جھکا، اور اس نے ایک ہاتھ ولیم جونز کے دوسرے بازو پر رکھ کر
اسے حرکت دینے سے روک کر کھڑی ہتھیلی کا وار کر کے اس کے دوسرے بازو کی ہڈی بھی توڑ دی، اور ایک بار پھر کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی ولیم جونز کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش بھی ہو گیا۔ ٹائیگر نے بڑے سرد محرانہ انداز میں اس کی دوسری ٹانگ کو زمین پر رکھ کر اس پر بھی کھڑی ہتھیلی کا وار کر کے اسے توڑ دیا، اور ولیم جونز چیختا ہوا ہوش میں آ گیا، لیکن ایک ادھوری چیخ مار کر وہ درد کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے مشین گن اٹھا لی۔ اسے مکمل اعتماد تھا کہ عمارت خالی ہے، لیکن وہ دوبارہ اسے چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی سیکنڈ پوائنٹ اس وقت بھی خالی ہے۔ گو کہ اسے احساس تھا کہ سیکنڈ پوائنٹ خالی ہی ہوگا، ورنہ چیخیں اور فائرنگ کی آوازیں سن کر کوئی نہ کوئی یہاں ضرور آ جاتا، لیکن پھر بھی اس نے چیک کرنا ضروری سمجھا۔ پھر ٹائیگر کوٹھی اور اس کے تہخانوں سمیت سب جگہ پر چکر لگا کر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں رابرٹ کی لاش اور ولیم جونز بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ ٹائیگر کے ہاتھ میں میڈیکل باکس بھی موجود تھا جو اس نے ایک کمرے کی الماری سے اٹھایا تھا۔ اس نے بیگ کو کھول کر اسے چیک کیا تو وہ درست تھا۔ اس میں پانی کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ ضروری انجیکشن بھی موجود تھے۔ ٹائیگر نے باکس کھول کر ایک طرف کو رکھا اور اس نے رابرٹ کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب اسے کرسیوں کے ریموٹ کنٹرول کی ضرورت تھی اور وہ اسے مل گیا، تو اس نے کرسی کے راڈز کو آپریٹ کر کے دیکھا اور پھر فرش پر پڑے بے ہوش پڑے ہوئے ولیم جونز کو اٹھا کر اس نے ایک کرسی پر بٹھایا اور ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اس نے راڈز کو اس کے جسم کے گرد ٹائٹ کر دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے ولیم جونز کا ناک اور منہ بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب ولیم جونز کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پھر میڈیکل باکس سے پانی کی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ ہوش میں آتے ہوئے ولیم جونز کے منہ سے لگا دیا، اور ولیم جونز اس طرح گٹاگٹ پانی پینے لگا جیسے کئی دنوں سے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جب آدھی سے زیادہ بوتل ولیم جونز کے حلق کے نیچے اتر گئی تو ٹائیگر نے بوتل ہٹائی اور اسے ڈھکن لگا کر اسے میڈیکل باکس کے ساتھ رکھا اور خود اسے فرش پر الٹی پڑی ہوئی کرسی کو سیدھا کر کے رکھا جس پر پہلے ولیم جونز بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر ٹائیگر بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھ گیا، البتہ اسے مشین گن اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لی تھی۔ اب اس کی نظریں کرسی پر ڈھلکے ہوئے ولیم جونز پر جمی ہوئی تھی جس کے جسم کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ ہوش میں آ رہا ہے، اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے وہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکا۔ ٹائیگر نے اٹھ کر اسے دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اور کھینچ کر سیدھا کر دیا اور پھر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم یہ سب کچھ کس طرح ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ ریموٹ کنٹرول راڈز کیسے اوپن ہو گئے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، ولیم جونز نے اونچی آواز میں بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ تم نے خود تسلیم کر لیا تھا کہ بجلی کی تاروں سے اس کے راڈز حرکت کرتے ہیں، تو میں نے اپنی ایک ٹانگ موڑ کر بورڈ کی ٹو اس تار کے گیپ میں ڈال دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تار ایک ہی زوردار جھٹکے سے کرسی سے علیحدہ ہو جائے گی اور راڈز واپس کرسی میں بنے ہوئے مخصوص خانوں میں غائب ہو جائیں گے، اور تم نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی ہوا، اور یہ سب مجھے مجبوراً اپنی زندگی بچانے کے لیے کرنا پڑا ہے۔ تمہارا ساتھی رابرٹ تو ہلاک ہو چکا ہے، وہ دیکھو اس کی لاش پڑی ہے، اور یہ تمہاری چلائی ہوئی گولیوں سے مرا ہے، اور میں چاہتا تو تمہارے بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑنے کی بجائے تمہاری گردن توڑ سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا تاکہ تم مجھے کوبران کے سپر گروپ اور لارڈ چیف کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل بتا دو، ان کے فون نمبر سمیت، ٹائیگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ میری تو ہڈیاں توڑی ہیں تم نے، اب تم کیا کرو گے؟ مجھے کسی ہسپتال میں تو ایڈمٹ نہیں کراؤ گے؟ لازمن جاتے ہوئے تم نے مجھے گولی مار دینی ہے تو مار دو، آخرکار اس پیشے سے متعلق افراد کو جانے دینا ہی پڑتی ہیں، ولیم جونز نے کہا۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے تمہارے کسی آدمی کو فون کر کے تمہاری بات اس سے کرا دوں گا اور پھر تمہیں زندہ چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا، اس طرح تم بچ جاؤ گے، تمہارے بازوؤں اور ٹانگوں سے راڈز ہٹا کر، اور تم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکو گے، ٹائیگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سپر ہیڈ کوارٹر کے فون سیٹلائٹ سے منسلک ہوتے ہیں، اس لیے میں تمہیں نمبرز نہیں بتا سکتا، اسپیشل فون پر کال آتی ہے اور پھر ہم اپنا اسپیشل فون آن کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مشین کسی چیز سے رگڑ لگنے سے آواز نکل رہی ہو۔ سپر ہیڈ کوارٹر کی بات ہے تو وہ یورپ میں ہے، لیکن کہاں ہے اس کا مجھے علم نہیں کیونکہ میں کبھی وہاں پر نہیں گیا، وہاں اگر کوئی چلا بھی جائے تو اسے واپس نہیں آنے دیا جاتا۔ لارڈ ہیڈ کوارٹر کا ہم نے صرف نام ہی سنا ہوا ہے، نہ ہی کوئی کال فون، اور نہ ہی وہاں سے کوئی آدمی کبھی یہاں پر آیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، ولیم جونز نے کہا۔ تم کب سے کوبران سے اٹیچ ہو؟ ٹائیگر نے کہا۔ 10 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ولیم جونز نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے تاکہ تم اندازہ لگایا جا سکے کہ ان 10 سالوں میں تمہاری سرپرستی میں تمہارے کائندوں نے پاکیزیہ سے متعلق
عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کیا ہوگا، اور یہ یقیناً کافی زیادہ تعداد ہوگی، اور جو کچھ ان عورتوں پر گزری اور جس طرح وہ بلک بلک کر روئی ہوں گی، اور ان کے منہ سے تمہاری اور تمہارے آدمیوں کے بارے میں جو بد دعائیں نکلی ہوں گی، تم شاید ان کا اندازہ بھی نہ کر سکو۔ ٹائیگر نے کہا، میں نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی، اور نہ ہی مجھے کوئی عورت جانتی ہوگی، اس لیے وہ مجھے کیوں بد دعائیں دے گی؟ ولیم جونس نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے سوچا تھا کہ شاید اس حالت کو پہنچنے کے بعد تمہارے اندر مرا ہوا ضمیر زندہ ہو جائے گا، لیکن واقعی مرے ہوئے اس دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔ تمہارا ضمیر بھی مر چکا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاتے تو شاید میں تمہیں کسی ہسپتال میں لے جانے کا بندوبست کر کے تمہیں زندہ چھوڑ جاتا، لیکن تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ تم ناقابل اصلاح ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑنا انتہائی زہریلے سانپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے، اور اسنیک کلرز ایسے ہی سانپوں کا سر کچلنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ولیم جونس کچھ کہتا، ٹائیگر نے گھٹنوں پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر فائر کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ولیم جونس کے حلق سے ادھوری سی چیخ نکلی، اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا، اور خود وہ بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ٹائیگر کی رپورٹ جو آپ نے مجھے دی تھی وہ میں نے پوری پڑھی ہے۔ اسنیک کلرز نے اور خصوصاً ٹائیگر نے بہت کام کیا ہے، لیکن ٹائیگر کو بران کے مزید دو ہیڈ کوارٹرز کے بارے میں کوئی تفصیل حاصل نہیں کر سکا جو آپ نے یہاں بیٹھ کر فون پر حاصل کر لی تھی۔ بلیک زیرو نے کہا، دراصل ان ہیڈ کوارٹرز کو کاسار ہیڈ کوارٹر سے بھی خفیہ رکھا گیا ہے، اس لیے وہ کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ انہوں نے وہ اسپیشل فون بھی کسی مخصوص سیٹلائٹ سے منسلک کیے ہوئے ہیں، اور ایسے اسپیشل فونز کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے ٹائیگر کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، تو پھر اس تنظیم نے جس سے آپ نے معلومات حاصل کی تھی یہ سب تفصیل کیسے معلوم کر لی؟ بلیک زیرو نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا، تنظیم اور ایک آدمی کے درمیان تمہیں فرق محسوس نہیں ہوتا؟ پھر بھی میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر میری بجائے کوئی اور ہوتا اور اس تنظیم سے کبران کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تو یہی جواب دیا جاتا کہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یا پھر اس کی تعلیمی کامیابیوں کا قصیدہ پڑھا جاتا۔ لیکن میرے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں سے معلومات حاصل کر لوں گا، لیکن اس سے زیادہ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ ہے کہ میں ان کا نام کسی صورت سامنے نہ لاؤں گا۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ سیکرٹ سروس کے ساتھ ان ہیڈ کوارٹرز کے خاتمے کے لیے کام کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، اسنیک کلرز نے نہ صرف مقامی بدماشوں کے اڈوں کا خاتمہ کیا ہے بلکہ یورپ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور کبران کے سپر گروپ کے چیفز بھی ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسنیک کلرز نے تمام اسنیکس کا سر کچل کر رکھ دیا ہے۔ اب وہاں ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا۔ کبران انکاری ضربات سے کافی عرصہ تک سنبھل نہ سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تنظیم گروپس میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پاک ایشیا میں عورتوں کے اغوا اور ان کی نیلامی کے ذریعے فروخت کے مذموم کاروبار کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جہاں تک کبران کے دو ہیڈ کوارٹرز کا تعلق ہے تو ایسی تنظیمیں اور ایسے ہیڈ کوارٹر تو یورپ اور ایکریمیا میں بکھرے پڑے ہوں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ اس دھندے کا جال پاک ایشیا میں پھیلانے کی کوششیں کی تو پھر ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ابھی جو کچھ اسنیک کلرز نے کیا ہے وہ کافی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ باز نہیں آئیں گے عمران صاحب، ان کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایکشن نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں، مجھے اجازت دیں، میں ان دونوں ہیڈ کوارٹرز کا خاتمہ کر دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جذباتی انداز میں کہا۔ سوری بلیک زیرو، تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ یہاں تمہاری موجودگی ملک و قوم کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم اکثر فارغ رہتے ہیں۔ مجرم تنظیمیں X2 کے خوف سے پاک ایشیا کا رخ نہیں کرتی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ X2 سے نہیں بلکہ علی عمران کے خوف سے نہیں آتی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ غریب مفلس اور کلاش آدمی سے کون ڈرتا ہے؟ آغا سلیمان پاشا کے سامنے بھی مجھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ وجہ؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے مجھے لاسٹ وارننگ دے دی ہے کہ اگر چیک نہ لایا تو وہ خود جا کر اماں بی کے سامنے پیش ہو کر سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دے گا۔ اب تم خود بتاؤ، اماں بی تک میری غربت کا حال پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے کوٹھی تک محدود کر دیا جائے گا، اس لیے 1 گھنٹہ ہاتھ باندھ کر آغا سلیمان پاشا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی منتیں کرنا پڑتی ہیں، اور X2 کی فیاضی، سخاوت اور موجودہ دور کے حاتم طائی کا لقب دینے سے مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ میں آ کر چیک کی ڈیمانڈ کروں۔ عمران نے چبا چبا کر ایک لفظ بولتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تک آپ نے کوئی چیک ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ کس کام کے عوض چیک دیا جائے، قومی خزانے سے کس اصول اور قانون کے تحت آپ کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
البتہ اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی، اس لیے چیک ڈیمانڈ نہیں کیا کہ پہلے ماحول بن جائے، اور جہاں تک کام نہ کرنے کی بات ہے تو اسنیک کلرز کا چیف جوانا یا پرنس جوزف اور خاص طور پر ٹائیگر، تینوں میں سے کسی نے تم سے چیک طلب نہیں کیا ہے، جبکہ تمہیں از خود ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے چیک دے دینا چاہیے تھا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کو کس خوشی میں دے دیا جائے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اس لیے کہ میں نے دھمکی دے کر تمہیں آنے والے ہیوی ویٹ مشن سے بچایا ہے، جس پر بڑے بڑے اخراجات کرنے پڑ سکتے تھے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے اپنے فلیٹ سے فون کر کے سپر چیف کو دھمکی دی ہے کہ اگر کوبران یا اس کے کسی ایجنٹ نے پاکیشیا کا رخ کیا تو پھر پوری دنیا میں کوبران کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ عمران نے کہا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دھمکی انہیں پاکیشیا میں کام کرنے سے روک دے گی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور جب انہیں میرے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی کہ دنیا میں علی عمران ایک کام نہیں کرتا، باقی سب کام کرتا ہے، اور وہ کام کرنے پر ایکسٹرو سے بھاری مالیت کا چیک وصول کرتا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، اس مشن کی خوشی میں آپ کو چائے کا ایک کپ لایا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس، عمران نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔